اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ہنسی مذاق بھی کرتے تھے. سفر میں آپ جا رہے ہیں, آپ کی عادت تھی, آپ سفر میں قرآن اندازی کرتے تھے. جس بیوی کا نام آتا تھا اس بیوی کو سفر میں لے کر کے جاتے تھے. اما عائشہ کو لے کر کے آپ سفر میں جا رہے ہیں. راستے میں آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ. جب صحابہ آگے بڑھ گئے, تھوڑا سناٹا ہو گیا. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا, اے عائشہ تعالی اسابقکی, اے عائشہ آ جاؤ, ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں, ہم دونوں ریس کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے. اس سے ایک سبق یہ بھی ملا کہ جب بیوی کے ساتھ آپ رومانس کریں تو اکیلے میں کریں, بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق کریں تو اکیلے میں کریں. بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق اور رومانس یہ پبلک پلیس پہ نہیں کیا جاتا, اکیلے میں کیا جاتا. صحابہ جب آگے نکل گئے اور سناٹا ہو گیا, اللہ کے نبی نے کہا عائشہ چلو ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی دوڑنے لگے, اما عائشہ بھی دوڑنے لگی. اما عائشہ فرماتی ہے میری نئی نئی شادی ہوئی تھی, میرا بدن ہلکا تھا, میں دبلی پتلی تھی. میں جب دوڑنے لگی تو میں آگے نکل گئی اور اللہ کے نبی مجھ سے پیچھے رہ گئے. میں زور زور سے ہنسنے لگی اور اللہ کے نبی کو میں چڑھانے لگی کہ دیکھیے میں تو آپ سے آگے نکل گئی. اللہ کے پیارے نبی خاموش ہو گئے, کچھ نہیں کہا آپ نے, کچھ نہیں کہا آپ نے, کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے. کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرا سفر تھا اور اتفاق سے اس سفر میں بھی اما عائشہ آپ کے ساتھ میں تھی اور آپ نے ایک جگہ موقع دیکھا. آپ نے صحابہ سے کہا تم لوگ تھوڑا آگے بڑھ جاؤ. صحابہ آگے بڑھ گئے. آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ آ جاؤ, بہت دن ہو گئے, ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. اما عائشہ فرماتی ہیں اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی فلما بدنت, تو اب میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی, میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی, میرا بدن تھوڑا موٹا ہو گیا تھا. اب میں دوڑنے میں وہ اسپیڈ نہیں تھی جو پہلے تھی میرے اندر. اس سے ایک سبق یہ بھی ملا, جب آپ شادی کر کے اپنی بیوی کو لائیں تو اتنا پیار کریں, اتنی محبت کریں, اس کو اتنا ٹائم دیں, اس کے شوق اور ارمان کو اتنا پورا کریں کہ اس کی تندرستی اچھی ہو جائے, اس کی ہیلتھ اچھی ہو جائے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کو شادی کر کے لائیں اور اتنا کھٹا دیں, اتنا کھٹا دیں کہ بیچاری کا وزن اور گھٹ جائے. نہیں, اس کو اتنی محبت دو, اتنا پیار دو کہ اس کا وزن بڑھ جائے اور اس کے جو ہے اس کو اور خوشحالی اس کو نصیب ہو. اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو اتنی محبت دی اور اتنا خوش رکھا کہ وہ کہتی ہے میں موٹی ہو گئی تھی اور اب کی مرتبہ جب میں دوڑنے لگی تو اس مرتبہ اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے اور میں پیچھے رہ گئی. اللہ کے نبی مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا ہاذی بتلکا, اے عائشہ آج میں نے اس دن کا بدلہ لے لیا, اس دن تم آگے نکل گئی, آج میں آگے نکل گیا. یہ تھی اللہ کے نبی کی میریٹل لائف, آپ کی ویواہک زندگی, آپ کی شادی شدہ زندگی. آپ ایک اچھے شوہر بھی تھے میرے پیارے ساتھیوں. اگر آپ دیندار بننا چاہتے ہیں تو ایک اچھے شوہر بھی بنیے, ایک اچھے شوہر کے بنے بغیر آپ دیندار نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہے, اللہ کے نبی اپنی بیویوں سے ناراض بھی ہوتے تھے. اما عائشہ کہنے لگی, ایک مرتبہ اللہ کے نبی اما عائشہ سے کہنے لگے کہ اے عائشہ مجھے پتا چل جاتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو. کہا اے اللہ کے نبی کیسے پتا چل جاتا ہے آپ کو؟ کہا اے عائشہ جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو جب تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وہ رب محمد, محمد کے رب کی قسم. جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو میرا نام لے کر کے کہتی ہو محمد کے رب کی قسم, اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ورب ابراہیم, ابراہیم کے رب کی قسم. میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج عائشہ مجھ سے ناراض ہے. اما عائشہ نے مسکرا کر کے کہا اے اللہ کے نبی جب میں آپ سے ناراض ہوتی ہوں تب بھی میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں. آپ کی محبت میرے دل سے کبھی نہیں نکلتی ہے. میں غصے کی حالت میں بھی آپ کا نام نہیں لیتی ہوں مگر آپ کی محبت میرے سینے میں موجود ہوتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ رشتہ تھا اللہ کے نبی کا اپنی بیویوں کے ساتھ. اسی لیے جب اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ما حق زوجتی احدنا علی, اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ آج کوئی پوچھتا ہے یہ؟ آج لوگ میرے پاس آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب ہماری بیوی یہ نہیں کرتی, ہماری بیوی وہ نہیں کرتی. ذرا آپ شوہر کے حقوق پر تقریر کر دیجئے. آج ایسے شوہر تو ملیں گے
جو اپنے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے، مگر یہاں بیوی کا حق کیا ہے ہمارے اوپر، یہ آ کر کے پوچھا صحابی نے، اے اللہ کے نبی بیوی کا حق ہمارے اوپر کیا ہے ذرا آپ بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ آپ نے فرمایا بیوی کا حق یہ ہے کہ جو تم کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، اچھا کھا رہے ہو تو بیوی کو اچھا کھلاؤ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی تو بیچاری گھر میں دال کھا رہی ہے، ساگ سبزی کھا رہی ہے اور تم باہر ماंس مچھلی کھا رہے ہو، نہیں، جو تم کھا رہے ہو اپنی بیوی کو کھلاؤ۔ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، اور جیسا تم کپڑا پہنو اپنی بیوی کو بھی تم پہناؤ، جس معیار کا اور جس اسٹینڈرڈ کا کپڑا تم پہن رہے ہو اسی معیار کا اپنی بیوی کو پہناؤ۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، اور کبھی غصے میں اپنی بیوی کے چہرے پر تم کبھی ہاتھ مت اٹھانا۔ وَلَا تُقَبِّحْ، اور کبھی اس کو گالی گلوج مت کرنا۔ وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ، اور اگر بیوی سے غصہ ہو جاؤ، ناراضگی ہو جائے تو کبھی اس کو گھر کے باہر مت نکالو، گھر کے اندر کا معاملہ گھر کے اندر سلٹا لیا کرو، گھر کے اندر حل کر لیا کرو۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر کے اوپر۔ لیکن میری پیاری ماں اور بہنوں، کچھ حق آپ کے اوپر بھی ہے شوہر کا، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کے سامنے بتا دوں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے اچھی ہے؟ آپ نے فرمایا الَّتِي تَسُرُّهُ اِذَا نَظَرَ، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، جلسے میں جا رہی ہے، سج کے جا رہی ہے، سنور کے جا رہی ہے، میک اپ کر کے جا رہی ہے، خوشبو لگا کے جا رہی ہے، جبکہ جلسے میں خوشبو لگا کر کے سج کر کے سنور کر کے جانا حرام ہے، حرام حرام ہے۔ جب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ بیوی اور عورت اپنے پائل کی آواز کو بھی غیر مردوں تک نہ پہنچائے، تو عورت کا خوشبو لگا کر کے جلسے اور تقریر میں جانا جائز کیسے ہو جائے گا؟ میری پیاری ماں بہنوں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی زیب و زینت کا حقدار آپ کا شوہر ہے۔ آپ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیے، اپنے آپ کو مزین کر کے رکھیے، سجا کر کے رکھیے، سنوار کر کے رکھیے، آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی اس کی بات مانے۔ آج کل کی بیویاں منواتی زیادہ ہیں اور مانتی کم ہیں۔ وہ لطیفہ آپ نے سنا ہے نا، ایک آدمی گیا اور دیکھا کہ مسجد میں تہجد کی نماز ایک آدمی پڑھ رہا۔ اس نے کہا بھائی صاحب آپ نے تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں، کیسے آپ کی نیند کیسے کھلتی ہے؟ کہا کہ بھائی صاحب میں نے دوسری شادی کر لی، میری ایک شادی ہوئی تھی، میں نے دوسری شادی کر لی ہے، اور اس لیے میں تہجد کی نماز میں مسجد میں حاضر رہتا ہوں اور ڈیلی میں مسجد میں آ کر کے تہجد پڑھتا ہوں۔ تو اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے، اس نے بھی دوسری شادی کر لی، اور جب اس نے دوسری شادی کر لی تو اس کی بیوی نے بھی گھر سے نکال دیا، اب وہ دونوں مل کر کے بیچارے دونوں جو ہے مسجد میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہوتے ہیں، آج کل کی بیویاں مانتی کم ہیں اور منواتی زیادہ ہیں۔ میری پیاری ماں بہنوں، شوہر، یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، یہ قانون کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی نے یہ کہا ہے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا یہ قرآن اور حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اگر لکھا ہے تب میں ساس اور سسر کی خدمت کروں گی، اگر نہیں لکھا ہے تو میں نہیں کروں گی۔ تو مفتی صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جاؤ اپنی بیوی سے کہو کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ بیوی کو 5,000 روپے والا سوٹ دلایا جائے، بیوی کو ہر مہینے 2,500 روپے کے میک اپ کا سامان دلایا جائے، بیوی کو سونے کی ایئر رنگ دلائی جائے، بیوی کو مہنگے مہنگے کپڑے خرید کے دیے جائیں۔ کہا کہ جب قرآن حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہے تو آج کے بعد بیوی کو بس جو معمولی کھانا کھا رہی ہے وہ کھائے گی، جو معمولی کپڑا پہن رہی ہے وہ پہنے گی، آج کے بعد اس کو کوئی شاپنگ نہیں کرانا ہے۔ کہا مولوی صاحب میری بیوی کہہ رہی ہے پھر میرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو کہا کہ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ سوال مت کیجئے کہ قرآن و حدیث میں کہاں لکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کو خوش رکھنا ہے، اور شوہر کو خوش رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے
کہ آپ شوہر کے ماں باپ کو خوش رکھیے، اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے ساس اور سسر کی بھی خدمت کیجیے تاکہ آپ کا شوہر آپ سے خوش رہے۔ اس کے لیے الگ سے قرآن و حدیث کی دلیل کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ محبت کا رشتہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ آج کے دور میں بغیر نکاح کے بھی محبت ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں پہلے محبت ہوتی ہے پھر شادی ہوتی ہے، اس طریقے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، مگر یاد رکھو ایسی شادیاں عام طور سے فیل ہوتی ہیں اور ناکام ہوتی ہیں، جس کو ہمارے یہاں لو میرج کہا جاتا ہے۔ یہ لو میرج ناکام ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حرام ہوتی ہے۔ محبت کرو اور پھر شادی کرو، یہ اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اسلام کا کانسیپٹ ہے شادی کرو پھر محبت کرو، اور جب شادی کرنے کے بعد ایک انسان ایک عورت کو اپنے گھر میں لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، ہماری بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہاری پتنیوں کو بنایا، اور ہم نے پتی پتنی کے بیچ میں، ہم نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت رکھ دی اور رحمت رکھ دی۔ علماء کہتے ہیں محبت کا تعلق جوانی سے ہے اور رحمت کا تعلق بڑھاپے سے ہے۔ ایک عمر ایسی آتی ہے کہ مرد بھی بوڑھا ہو گیا، عورت بھی بوڑھی ہو گئی، اب نہ مرد کے اندر کوئی طاقت بچی ہے نہ عورت کے اندر کوئی اٹریکشن بچا ہے۔ اب محبت تو نہیں ہے لیکن رحمت ہے۔ بوڑھے کو بڑھیا کے ذریعے اور بڑھیا کو بوڑھے کے ذریعے بڑی طاقت ملتی ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت ہوتے ہیں۔ اسی لیے بڑھاپے میں اگر کوئی کسی کا جوڑا ختم ہو جائے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اس رشتے میں ہم نے محبت بھی پیدا کی ہے اور رحمت بھی پیدا کی ہے، اور ہم نے تمہاری بیویوں کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو میاں بیوی کے رشتے کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے شوہر کو بیوی کے ذریعے سکون ملے اور بیوی کو شوہر کے ذریعے سکون ملے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ یہ شیروانی میں نے پہنی ہے، دسمبر کا مہینہ ہے اس لیے شیروانی پہنی ہے، اگر یہ جلسہ مارچ اور اپریل میں ہوتا تو شاید میں شیروانی نہ پہنتا۔ آدمی موسم کے حساب سے کپڑے پہنتا ہے۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے لباس ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ بیوی شوہر کو زمانے کی مصیبتوں سے بچاتی ہے، زمانے کے فتنوں سے بچاتی ہے۔ جس کی شادی ہو جاتی ہے اس کی نظریں محفوظ ہو جاتی ہیں، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور شوہر اپنی بیوی کو زمانے کی نظروں سے بچاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس رشتے کو محبت سے حل کیجئے، ایک اچھے شوہر بنیے، اور اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا اگر آپ کی شادی ہوئی ہے تو ایک اچھی بیوی بنیے، اگر آپ کے بچے ہیں تو ایک اچھی ماں بنیے۔ اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں اسی آیت کو جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ہمارے اس دور میں ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی آئی ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پر بہت سارے ایسے ایپ آ رہے ہیں جس میں ہمارا نوجوان انٹرنیٹ پر آن لائن جوا کھیل رہا ہے۔ کوئی لوڈو کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی کسی ایپ کے ذریعے جوا کھیل رہا ہے، کوئی سٹا لگا رہا ہے۔ یہ تمام کے تمام طریقے جو آن لائن طریقے ہیں پیسہ کمانے کے، یہ حرام ہے، اور یہ جوا اور سٹے کی یہ ماڈرن شکلیں ہیں۔ میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا حلال کے ذریعے پیسہ کماؤ، اللہ بہت برکت دے گا۔ حلال روزی کمانے کے بہت سارے راستے ہیں، آپ کو حرام راستہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب انسان پرواہ نہیں کرے گا کہ مال حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ 4 دن کی زندگی ہے میرے بھائی، حرام کمائی کھا کر کے اور اپنے بچوں کو کھلا کر کے اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے۔ کم کھائیے لیکن حلال کھائیے۔ حلال کی سوکھی روٹی حرام کے مرغ سے اور حرام کی مرغن غذاؤں سے بہتر ہے۔
میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کو آپ دیکھیے، اللہ کے نبی کو دیکھیے، کتنی احتیاط کرتے تھے۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال کے بچے ہیں، مسجد میں کھیل رہے ہیں اور صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی ہیں، اور ایک کھجور اٹھا کر کے حضرت حسن نے منہ میں ڈال دی۔ 4 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ پسند نہیں کیا کہ میرے 4 سال کے نواسے کے پیٹ میں حرام کی کمائی جائے۔ آپ نے کہا، اپنے 4 سال کے نواسے سے آپ نے کہا، کک کک بیٹا اس کو تھوک دے تھوک دے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، اما شعورت انا لا ناکل صدقہ، میرے بچے کیا تجھ کو پتہ نہیں ہے ہم صدقہ نہیں کھاتے، تو نبی کا نواسا ہے تو صدقہ نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے نبی نے اپنے 4 سال کے بچے کو بتایا کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ کا بچہ کوئی حرام طریقے سے پیسہ کما رہا ہے تو آپ پوچھئے، اگر حرام کا پیسہ آپ کے گھر میں آ رہا ہے اور آپ شوق سے کھا رہے ہیں تو اس گناہ میں آپ بھی شامل مانے جائیں گے۔ اس لیے اپنی کمائی کو بھی آپ حلال کیجئے۔ اور میں اپنے ان بھائیوں سے جو بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، میں ان سے کہوں گا آپ علماء سے اپنے تعلق کو جوڑیے، علماء سے کانٹیکٹ کیجئے۔ کوئی اگر بزنس آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کوئی کاروبار اچھا لگ رہا ہے، آپ پہلے پتہ کیجئے یہ کاروبار صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ بزنس صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ابھی کل کلیا چک میں میرا پروگرام تھا، وہاں لوگوں نے مجھے بتایا کہ عورتیں بیڑی بناتی ہیں، عورتیں بیڑی بناتی ہیں، اور خاص طور سے وہ عورتیں جو بیوہ ہو جاتی ہیں یا جو طلاق شدہ ہو جاتی ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہے، وہ بیچاری بیڑی بنا کر کے اپنی زندگی گزارتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہے اس کو سہارا دیا جائے، اس کی دوسری شادی کرائی جائے۔ ہاں اگر بہت عمر دراز ہو گئی ہے، شادی کے لائق نہیں ہے، تو اس کا کوئی اور انتظام کیا جائے، لوگ اس کی مدد کریں یا کوئی حلال کام اس کو دیا جائے۔ میں نے کہا بیڑی جب حرام ہے تو بیڑی کا کاروبار بھی حرام ہے، بیڑی بنانا بھی حرام ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کام میں تم ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کوئی بھی کام دھندا کریں، کوشش کریں کہ حلال کاروبار کریں۔ اگر کسی بزنس کے بارے میں شک ہے، پہلے آپ عالم دین سے پوچھئے۔ جیسے آپ نماز کے مسئلے پوچھتے ہیں، وضو کے مسئلے پوچھتے ہیں، غسل کے مسئلے پوچھتے ہیں، کاروبار کے مسئلے بھی آپ پوچھئے۔ آپ پیسہ کمانے کے معاملے میں آزاد نہیں ہیں کہ جیسے من چلے اور جیسے جی چاہے آپ پیسہ کمائیں۔ کل قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہوگا، من این اکتسبا، تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور کہاں پر تم نے خرچ کیا تھا، ان دونوں کا حساب ہمیں اللہ کو دینا پڑے گا۔ تو یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے دوسرے پارے کی روشنی میں رکھی کہ ہمیں اور آپ کو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے راستے پر مت چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، یہ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، یہ اللہ کی مغفرت کا وقت ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آج کے اس پروگرام میں ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ جس مدرسے کے لیے آج ہم نے چندہ دیا ہے، اللہ ہمارے چندے کو، ہمارے دان کو قبول کرے۔ جن لوگوں نے اس مدرسے میں چندہ دیا ہے، اللہ ان کے مال میں اور برکت دے، اور جو ابھی تک اس مدرسے کے اندر چندہ نہیں دیے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنا دل کھولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ دین کا معاملہ ہے، مدرسے کا معاملہ ہے، آپ اس کے اندر دل کھول کر کے تعاون کریں۔ اللہ ہم سب کے تعاون کو قبول فرمائے۔ جب تک اللہ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ کاش وقت ملتا تو شیخ کی بات غور سنتا، لیکن کیا کروں۔ آگے دوستوں شاہد گوہر کا ریکارڈ ہے، شاہد گوہر کا گوہر صاحب کو آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ آپ لگانا ہے دوستوں اطمینان سے بیٹھیے، آپ کے لیے شاہد گوہر صاحب ہیں، پوری رات ہے، ہم بھی ہیں، انشاءاللہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب جیسا بغیر کسی تکلف کے